الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھیں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور اللہ تو بخشنے والے مہربان ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر نہ مانیں تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم، من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم خير القبائل فجعلني من خير القبيلة، ثم خير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان میں سے بہترین مخلوق میں ان کے بہترین گروہوں میں رکھا، پھر دو گروہوں اولاد اسماعیل اور اولاد اسحاق علیہ السلام میں سے بہترین گروہ میں پیدا کیا، پھر قبیلوں کو منتخب کیا تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے بہترین گھرانے میں رکھا، سو میں ذات کے اعتبار سے بھی ان سب میں بہتر ہوں اور گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ لازم ہے مومنوں پر اطاعت رسول کی، لازم ہے مومنوں پر اطاعت رسول کی، دل میں ہو جاگزین محبت رسول کی۔ اعلان حق کیا ہے جہاں میں رسول نے، حق نے بیان کی ہے رسالت رسول کی۔
سب سے بڑے امین تھے دنیا میں حضور، مخفی نہیں کسی پر امانت رسول کی۔ سچا ہے کون آپ سے بڑھ کر جہان میں، سچا ہے کون آپ سے بڑھ کر جہان میں، مشہور ہے جہاں میں صداقت رسول کی۔ قرآن گواہ آپ کے خلق عظیم پر، قرآن گواہ آپ کے خلق عظیم پر، روشن طرافتاب سے سیرت رسول کی۔ بعد از خدا نبی کی اطاعت ہے ہم پہ فرض، بعد از خدا نبی کی اطاعت ہے ہم پہ فرض، ایمان کی ہے جان اطاعت رسول کی۔ مومن وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کس طرح، مومن وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کس طرح، رکھتا نہیں جو دل میں محبت رسول کی۔ سب سے بلند جیسے محمد کی شان ہے، سب سے بلند جیسے محمد کی شان ہے، یوں ہی بلند شان ہے امت رسول کی۔ دنیا میں جس کا سنت نبی پہ ہو عمل، اس کو نصیب ہوگی شفاعت رسول کی۔ امت میں سب سے افضل و برتر وہی تو ہیں، امت میں سب سے افضل و برتر وہی تو ہیں، حق سے ملی ہے جن کو رفاقت رسول کی۔ توحید کی ضیاء سے منور ہوا جہان، توحید کی ضیاء سے منور ہوا جہان، روشن ہوئی جو شمع ہدایت رسول کی۔ کفر و نفاق و شرک کی شب ہو گئی تمام، کفر و نفاق و شرک کی شب ہو گئی تمام، پھوٹی جہاں میں صبح نبوت رسول کی۔ دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی سے چمک اٹھا، دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی سے چمک اٹھا، جس دن ہوئی ظہور ولادت رسول کی۔ لازم ہے مومنوں پر اطاعت رسول کی، دل میں ہو جا گزین محبت رسول کی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج پاکستانی تقویم کے اعتبار سے ربیع الاول کی 1 تاریخ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں
کائنات انسانی کے سب سے بڑے فرد، سب سے عظیم انسان، سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ابھی آپ نے قرآنی آیات کے بعد کچھ احادیث مبارکہ سنی اور ان کا مختصر سا ترجمہ بھی، جس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے ساری کائنات میں سے سب سے افضل انسانوں میں پیدا فرمایا۔ اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں، دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اس دھرتی پر اولاد آدم میں سب سے بڑے انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ گزشتہ جمعے میں نے ایک حدیث سنائی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس فی آبائی ملت دن آدم صفا کلنا نکاح۔ میرے آباء و اجداد میں میرے باپ عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی سلسلے گزرے ہیں، ان میں سے کوئی ایک فرد بھی بدکار نہیں گزرا۔ یہ ایسا عظیم دعویٰ ہے کہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسا دعویٰ کر سکتے ہیں، اس دھرتی کا کوئی اور انسان نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت مقدسہ کہ ایک ایک جز، ایک ایک پل اور لمحہ اس پہ غور کیا جائے تو حیرت تو ہوتی ہی ہے، لیکن یہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ خالق کائنات نے ہمارے جیسے لوگوں کو، رب العالمین نے امت محمدیہ صلوات اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا وہ انعام ہے کہ جس کا ہم زمین کے چپے چپے پر سجدہ کر کے بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آپ حضرات سے میں ہمیشہ ایک گزارش کرتا رہتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لمبی زندگی دے، آپ کے ساتھ زندگی کے ہر موڑ پر خیر کے معاملے فرمائے۔ یقیناً آپ حضرات دنیا بہت ساری چیزوں پر ریسرچ کرتے ہوں گے، مطالعہ کرتے ہوں گے، کتابیں پڑھتے ہوں گے، لیکن ترجیحی بنیادوں پر آپ سے گزارش ہے کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت مقدسہ کا مطالعہ کریں۔ میں نہیں کہتا، آپ خود محسوس کریں گے۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ بہت پیاس کسی کو لگی ہو تو ٹھنڈا پانی دیا جائے تو وہ خود محسوس کرتا ہے کہ مجھے کتنی راحت مل گئی ہے، اس کے لیے کسی دوسرے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مقدسہ کا مطالعہ کریں گے تو ایک ایک چیز جو آپ کے علم میں آئے گی تو آپ کو جو ذہنی سکون ملے گا، جو راحت ملے گی، اس کو کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا۔ میرا خیال ہے خود بھی آپ بیان نہیں کر سکیں گے، صرف محسوس کریں گے۔
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اور حسب یعنی آپ کا ددیالی سلسلہ اور ننیالی سلسلہ، اس پہ غور کریں تو سمجھ آتی ہے آدمی کو کہ ددیالی سلسلہ بھی بڑا عجیب ہے اور ننیالی سلسلہ بھی۔ اس کے جس پہلو پر بھی غور کیا جائے تو حیرت بہت زیادہ ہوتی ہے انسان کو، سمجھ تو پوری بات آتی نہیں کہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن حیرانگی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو جس خاندان کے اندر پیدا فرمایا اور پھر وہ دونوں خاندان، وہ ننیالی ہوں یا ددیالی، دونوں خاندانوں کی کیفیات بڑی عجیب ہیں۔ پچھلے جمعے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کے اندر جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے، کچھ ذکر کیا تھا، اس میں 21 سلسلے ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینی طور پر بیان فرمائے، اور اس کے بعد پھر محدثین لکھتے ہیں اور صحابہ کرام نے بھی اور محدثین نے اور فقہاء نے صاحب لکھا کہ اس کے بعد کوئی بات یقینی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں ان کو جانتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ، ان کے دادا بزرگوار جناب عبد المطلب، ان کی اولاد میں جناب عبداللہ سمیت 10 بھائی تھے۔ اگر آپ حضرات نے اس لائن پر کچھ سوچا ہو، غور فرمایا ہو، مطالعہ کیا ہو تو یقیناً آپ میری بات کی تائید کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو آپ میری بات کو دھیان سے سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ، وہ اور ان کے دوسرے بھائی سارے کے سارے 10 فرد تھے عبد المطلب کی اولاد میں۔ ان میں ترتیب اس انداز سے ہے، 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا تھے، ان میں سے ایک تایا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، ان کا نام حارث تھا۔ البتہ ان کے کچھ بیٹے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، صحابی بنے، ایمان کی دولت سے اللہ نے ان کو مالا مال کیا اور بڑے بڑے ان کے کارنامے سر انجام دیے۔ آپ کے دوسرے تایا جناب زبیر بن عبد المطلب، یہ وہ شخصیت ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت بھی انہوں نے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل بھی یہی تھے۔ البتہ ان کو زمانہ اسلام نہیں ملا، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اس سے پہلے یہ فوت ہو چکے تھے، لیکن بچپن کے اندر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت فرمائی ہے، بلکہ جناب عبد المطلب نے وصیت کی تھی، کتابوں کے اندر موجود ہے، میں انشاءاللہ زندگی ہوئی تو میں وہ عبارتیں بھی آپ کو کتابوں کے حوالے سے نقل کروں گا۔ ان کو جناب عبد المطلب نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بزرگوار نے اپنے ان بڑے بیٹے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وصیت کی تھی کہ ان کی کفالت کرنا، ان کی نگرانی کرنا، دیکھ بھال کرنا، اور انہوں نے کی ہے۔
یار لوگوں نے ان کا نام ہٹا کر اس جگہ میں ابو طالب کا نام رکھ دیا کہ ابو طالب نے کفالت کی. یہ بات بالکل غلط ہے. ابو طالب اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتے تھے. خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بیٹے کہتے ہیں میرے والد بڑے مقلم من المال، بڑے غریب تھے، نادار تھے. اور اس ناداری کا سبب یہ تھا کہ جناب ابو طالب لنگڑے تھے ایک پیر سے. قدیم کتابیں تاریخ کی جو ہیں اس کے اندر یہ باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ ایک پاؤں سے معذور تھے. معذور ہونے کی وجہ سے دور دراز کا سفر نہیں کر سکتے تھے، تجارتی سفر نہیں کر سکتے تھے، اور اپنے بچوں کی کفالت بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی تھی. چنانچہ ان کے ایک صاحبزادہ جناب جعفر، ان کی کفالت حضرت عباس نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چھوٹے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر کی کفالت کی. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت محمد رسول اللہ نے کی. وہ حضور کے گھر میں پلے ہیں، بڑے ہیں، اور وہ حضرت عباس کے گھر میں پلے بڑے ہیں. اخذ کل رجل من ہر شخص جو خاندان کا صاحب حیثیت آدمی تھا اس نے ان کے گھرانے کے ایک ایک فرد کو لے لیا. یحمل عنہ مؤونته، تاکہ ابو طالب کی جو کفالت کرنے والی جو بوجھ ہے اس کو ہلکا کر دیں. اور بہت ساری روایتوں کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ ہم لوگ جب بہن بھائی مل کر کھانا کھاتے تھے تو پیٹ نہیں بھرتے تھے ہمارے. البتہ کبھی کبھی جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاتے تھے پھر ہمارے پیٹ بھر جاتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کی برکت سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے تایا جناب زبیر بن عبد المطلب، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ہے. اور یہ اپنے والد کے بعد پورے خاندان کے سربراہ بھی رہے ہیں، بلکہ جو بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں خاندان کے بڑوں کے ذریعے وہ سب انہوں نے نبھائی ہیں جناب زبیر نے. دو بھائی جناب حارث اور جناب زبیر کا تذکرہ ہو گیا. تیسرے بھائی ابو طالب ہیں. ابو طالب ان کا اصل نام نہیں، ان کا نام عبد مناف ہے. ابو طالب اس لیے کہ طالب کے باپ ان کے ایک بڑے بیٹے تھے طالب، جو غزوہ بدر کے اندر کفار و مشرکین کے ساتھی آئے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے، ایمان نہیں لائے. انہوں نے اپنا نام ابو طالب رکھا. یہ اور جناب عبداللہ اور زبیر، یہ جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، یہ تینوں بھائی ایک ماں کی اولاد تھے. ان کی والدہ کا نام تھا فاطمہ بنت عمر. لیکن ابو طالب ایمان نہیں لائے. یہ دھیان سے میری بات کو سنیں کہ آپ کے اسکولوں کے بچے جو ہیں ان کو محکمہ تعلیم کے غداروں نے، ذلیلوں نے، خنزیروں نے جھوٹی غلط کتابیں لکھ کر محکمہ تعلیم کے حوالے کی ہیں، اور پھر معصوم بچے جو ہیں ان کو جو جاہل ان پڑھ میٹرک پاس بڑی مشکل سے وہ ٹیچریں ہوتی ہیں یا ٹیچر ہوتے ہیں وہ پڑھا، ان کو پتہ تھا کسی بات کا ہے نہیں، وہ جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ پڑھا دیتے ہیں. تو بچے کہتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام ابو طالب ایمان نہیں لائے. حدیث کی کتابوں کے اندر باقاعدہ ہے کہ ابو طالب کے انتقال کے وقت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کی زندگی میں بارہا ان کو ایمان کی دعوت دی، نہیں لائے۔ آخر میں مرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور کہ چچا اب بھی وقت ہے کلمہ پڑھنے میں، اللہ کے سامنے آپ کا گواہ بن جاؤں گا آپ کے ایمان کا۔ کلمہ نہیں پڑھا اس نے اور یہ کہا اعلیٰ ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ دادا کے مذہب پر مر رہا ہوں، آپ کے دین پر نہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر واپس تشریف لے اپنے گھر۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو طالب ہی کے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں، اب یہ جو لفظ میں پڑھوں گا یہ ہماری حدیث کی سیاست کا کہتا ہے، ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الضال قد مات، کہ اللہ کے رسول آپ کا چچا جو بوڑھا تھا اور گمراہ تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان عمک الشیخ الضال، آپ کا چچا جو بوڑھا بھی تھا اور ضال گمراہ تھا، قد مات فوت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے علم میں ہے، میں ابھی آپ سے پہلے ہو کر آیا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اذهب فوارے، جاؤ خاک کے حوالے کراؤ، مٹی کے حوالے کراؤ۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، نہ حضرت علی نے نماز جنازہ پڑھائی، بلکہ جو کچھ پوچھا رسول اللہ نے فرمایا اذهب فوارے، جاؤ اس کو مٹی کے حوالے کراؤ۔ ایسا ہی کیا انہوں نے۔ اگر وہ مسلمان ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہ پڑھائی ہوتی؟ اگر وہ مسلمان ہوتے تو ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ نہ پڑھی ہوتی؟ نماز جنازہ نہ پڑھنا نہ پڑھانا دلیل اس بات کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی حدیث سنائی آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ اب بھی وقت ہے، آخر وقت کے اندر کلمہ پڑھ لیں۔ تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا بلکہ یہ کہا اعلیٰ ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ دادا کے مذہب پر دنیا چھوڑ رہا ہوں۔ تو جناب ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے یہ ایمان نہیں لائے۔ آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہیے، اور آپ کے بچے اگر سکولوں کی تعلیم سے بہکے ہوئے ہیں تو ان کی اصلاح کر لیں۔ ہمارے ہاں بد نصیبی ہے، میں دل کے رنج کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نفس کے افسرات اس قدر غالب ہیں کہ سکولوں کے، کالجوں کے، تعلیمی اداروں کے لوگ تو درکنار، جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں انہوں نے جیسے تعلیم حاصل کی ویسے ہی تو ہوتے ہیں۔ ہماری مسجدوں کے اماموں کو پتہ نہیں۔ اگر ان کو پتہ ہوتا تو پھر لوگوں کو کچھ بتاتے۔ تو جناب عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے بڑے بیٹے کا نام حارث ہے، دوسرے بیٹے کا نام زبیر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا ہیں، اور ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا نہیں چچا ہیں۔ ان کا نام عبد مناف ہے۔ ایک اور چچا ہیں ان کا نام ابو لہب ہے، وہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جس کی مذمت میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورت نازل فرمائی، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور خود بھی ہلاک ہو گیا۔ کیوں فرمایا؟ کہ جب رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو اس وقت مشرکین مکہ میں سب سے آگے آگے ہو کر ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پھینکا تھا، اور یہ کہتا گیا کہ لوگوں ان کی بات نہ سنو، یہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ ہر جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچتا تو وہ جا کر سب سے پہلے اپنا خون، اپنا چچا ابو لہب کہتا ہے ان کی بات نہ سنو، یہ دیوانے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکنے والا سب سے پہلا یہ بدنصیب آدمی ہے، اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔
مشرکانہ نام، اب عزا مشرکین کا ایک معبود تھا، اس کے نام پر نام رکھا گیا۔ تو اس نے جو کچھ کردار ادا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ نے قرآن کریم کے اندر آخری 3 سورتوں سے پہلے ایک سورت نازل فرمائی، اور اس کے اندر اللہ نے اس کی مذمت کی۔ تبت، ٹوٹ گئے جدا دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وہ تب، اور خود بھی ہلاک ہو گیا، ما اغنى عنہ مالہ ما کسب، اس کا مال بھی اسے کام نہیں آئے گا، اس کے اعمال بھی کام نہیں آئیں گے۔ آج تک قرآن کریم کے اندر موجود ہے، 1500 سال سے قرآن کریم اترا ہوا، اور قیامت تک قرآن کریم کے اندر یہ صورت موجود رہے گی، اور مسلمان جب بھی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں گے اس کی مذمت کر کے اس کے لیے بددعا کر کے جائیں گے، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لایا تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ شاید اس سے پہلے کسی موقع پر میں آپ حضرات کو سنا چکا ہوں کہ اس کا کردار یہ رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہ رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کو دی، رشتے میں دی۔ بڑی صاحبزادی سیدہ رقیۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ دونوں صاحبزادیاں دونوں بیٹوں کے رشتے میں دے دی، لیکن جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور اس کے ساتھ اللہ کی توحید کا پیغام سنا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو آپ حضرات میں کوئی تھوڑا سا ارتعاش نہیں پیدا ہوا؟ اس جملے میں کیا چیز تھی کہ سارا عرب جو ہے مطلب ہے کہ اوبر اٹھا؟ حضور نے فرمایا قولو، کہو لا الہ الا اللہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، الہ نہیں۔ اب الہ کا لفظ تو عربی کا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا اور کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بیماریوں میں شفا دینے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی انسانی ضرورتوں کی چیزیں ہیں جو اللہ ہی پوری کرنے والا ہیں، اس ایک جملے کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ عربی زبان کا جملہ تھا اور عرب لوگ جانتے تھے کہ اس کے اندر کیا ہوا، اس لیے انہوں نے مانا نہیں، ایک دم بگڑ گئے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، ان میں سے جتنے چودھری ٹائپ کے لوگ تھے کہنے لگے جاؤ جاؤ محمد کی بات نہیں سننی، جاؤ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے خاندانے جتنے بھی معبود تھے، باپ دادا کے جتنے حاجت روا مشکل کشا تھے، ان پر جمے رہو۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے، آج سے پہلے ہم نے یہ بات نہیں سنی۔ اس ایک جملے، یہ وہی جملہ ہے جو آپ کلمے میں پڑھتے ہیں، یہ وہی الہ کا لفظ ہے جو آپ کلمے میں پڑھتے ہیں، یا کسی کو مسلمان کرانے کے لیے آپ اس کو سب سے پہلے نماز نہیں پڑھاتے، سب سے پہلے اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ کسی ہندو کو، کسی سکھ کو، کسی عیسائی کو، کسی قادیانی کو، کسی شیعہ کو، یا کسی اور غیر مسلم کو آپ جب اسلام کے دائرے میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ اور جو کلمہ پڑھ لیتا ہے تو آپ پھر ترجمہ میں کرتے ہیں کہ تم نے زبان سے جو کچھ لفظ بولا اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اللہ کے سوا اور کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، اولاد دینے والا نہیں، شفا دینے والا نہیں، رزق دینے والا نہیں۔ یہ جتنی بھی انسان کی ضروریات ہیں پورا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ تو اس کے اندر سب کچھ موجود ہے۔
تو جو شخص دل کی گہرائیوں سے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ دار اسلام میں آ جاتا ہے، اور جو نہیں پڑھتا وہ دار اسلام میں نہیں آتا۔ یہی تکلیف تھی ان مشرکین کو کہ یہ ہم سے کیا کروانا چاہتے اور کیا چھڑوانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جس وقت اللہ کی توحید کا اعلان ہوا تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا، اور وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ اس ظالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینے کا یہ کمینہ قسم کا طریقہ اختیار کیا، حالانکہ حضور کا خون تھا وہ، کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ ان کے ایک بیٹے کا نام تھا عتبہ اور دوسرے کا نام تھا عتیبہ، یہ ذہن میں رکھنا۔ سیدہ رقیۃ الزہرا عتبہ کے ساتھ منسوب تھی، اور سیدہ ام کلثوم عتیبہ کے۔ عتبہ نے باپ کی بات مانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو چھوڑ دیا، لیکن عتیبہ اتنا بدبخت تھا، اس نے نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا مبارک بھی پھاڑا اور آپ کا چہرہ انور پر تھوک کر کہنے لگا، میں آپ کی بیٹی کو اپنے نکاح میں نہیں رکھنا چاہتا، میں نکال دیتا ہوں۔ تو اس نے جس وقت بدتمیزی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اپنے درندوں میں سے ایک درندہ اس پر مسلط کر دے۔ یہ خبر عام پھیل گئی، اس کے باپ ابو لہب بدبخت کو بھی پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ بددعائی جملہ کہا ہے۔ تو اس کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ چاہے ہم محمد کی نبوت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن ان کی زبان سے بددعا اگر کسی نے نکلی تو وہ بچتا نہیں۔ وہ کافر بھی یہ سمجھتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا وہ جملہ وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ چنانچہ وہ عتیبہ بدبخت ایک تجارتی قافلے کے اندر جا رہا تھا، تو قافلے کے سربراہ کو ابو لہب نے یہ کہا کہ دیکھیے میرے اس بیٹے کا خیال رکھنا۔ چنانچہ رات کا وقت آیا، وہ تجارتی قافلے کو کس جگہ وہ ٹھہرے تو سونے لگے، تو جتنے سونے والے افراد تھے ان سب نے دائیں بائیں اپنے بستر ڈالے، سینٹر کے اندر اس کا بستر ڈالا گیا۔ کس کا؟ عتیبہ کا۔ یہ وہ بد نصیب عتیبہ ہے جس کو رسول اللہ نے بددعا دی۔ خدا کا نظام دیکھیں، اللہ اکبر۔ اللہ نے ایک درندہ بھیجا، کوئی درندہ بھی رات کے وقت آیا، وہ ایک ایک آدمی کو سونگھتا گیا، کسی کو نہیں چھیڑا۔ اور جس وقت عتیبہ کے پاس پہنچا، اس کا مطلوب تھا، اس کو اس نے پنجہ مارا اور اپنے پچھلیوں کے ساتھ چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی وہ بددعا جو ہے اس طرح کارگر اور اثر انداز ہوئی۔ تو یہ عتیبہ کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی خون تھا، لیکن اس کی بدتمیزی اور گستاخی جو ہے اس کے نتیجے میں اللہ کے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بددعائی جملے نکلے، اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ اس کے باپ نے جو کچھ کیا تھا اس کی مذمت میں اللہ نے قرآن کی صورت نازل کر قیامت تک کے لیے باقی رکھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ یہ کتنے آدمیوں کا میں نے نام لے لیا؟ حارث، زبیر، ابو طالب اور ابو لہب، 4 آدمی کا۔ 3 ایسے ہیں چچا، ایک کا نام مقوم ہے، اس کو عبد القعبہ بھی کہتے ہیں، ایک کا نام حجل ہے، اس کو غیداق بھی کہتے ہیں، اور ایک کا نام زرار ہے۔ ان کے تذکرے تاریخ کتابوں میں آتے ہیں لیکن تفصیلات نہیں، ان کے حالات تفصیلات نہیں ملتے۔ اور 2 چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں جن کو اللہ نے دولت ایمان سے نوازا ہے، ان میں سے سیدنا حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے سیدنا
عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ میں 9 آدمیوں کا تذکرہ کر دیا. 10ویں نمبر پر جناب عبداللہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی. تو عبد المطلب کے یہ 10 بیٹے تھے. 2 چچا تھے، 2 تایا تھے. ایک تایا کو تو رسول اللہ نے دیکھا ہی نہیں، حضور کی ولادت سے پہلے دنیا میں چلے گئے تھے. البتہ ان کے بیٹے جتنے بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کے صحابی بنے، ساتھی بنے. اور ایک تایا وہ ہیں جن کو رسول اللہ نے دیکھا بھی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت بھی کی. جناب زبیر، ذہن میں نام رکھنا میرے دوستو، یہ اللہ کی توفیق سے آپ کو یہ سننے کا موقع مل رہا ہے. مجھے اللہ کی توفیق سے بیان کرنے کا، میں نے اس پر بہت جد و جہد کی، بہت کچھ دیکھا ہے. اور 2 ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید قسم کے، ایک تو بڑا دشمن تھا ابو لہب، ایک دشمن تو نہیں تھا کھلم کھلا لیکن حضور پر ایمان نہیں لایا. ہاں البتہ ایک بات کہہ دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی شادی نہیں کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نکاح نہیں کیا تھا سیدہ خدیجہ کے ساتھ. آپ کو جانتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے نکاح کرنے سے پہلے اپنے اس چچا ابو طالب سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا. عرب دنیا کے اندر یہ مرغوب تھے کہ اپنے چچا، ماموں، تایا، ان کے بیٹے بیٹیوں کے رشتے لوگ پسند کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے ان کی بیٹی جو ام ہانی کہلاتی ہے، اصل نام ہند تھا، اس کا رشتہ مانگا. تو ابو طالب نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے اس پیارے بھتیجے کو نہیں دیا، بلکہ اسی وقت ابو جہل کے خاندان کا ایک آدمی، اس کا نام تھا حبیرہ مخزومی، اس نے رشتہ مانگا. تو ابو طالب نے اپنی بیٹی کا رشتہ حبیرہ کو دے دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا. جب نہیں دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ذہنی کوفت ہوئی، رنج ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلے اور شکوے کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا، یا عمّے، یہ جو جملے میں بول رہا ہوں اس کو بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، یا عمّ زوجتہ وترکتنی، چچا جان میں نے آپ کی بیٹی کا رشتہ اپنے لیے مانگا تھا، مجھے آپ نے چھوڑ دیا اور اس کو دے دیا. ابو طالب نے جواب میں کہا، انا ساہرنا الیہم، ہم نے ان کے ساتھ اس سے پہلے بھی بہت رشتے ناطے کیے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. والکریم یکافئ الکریم، اور شریف لوگ جو ہیں، معزز لوگ جو ہیں، معزز لوگوں کے ساتھ رشتے کرتے رہتے ہیں. کیاسکن ز گلستان من بہار مرا. جناب ابو طالب کو حضور سے کتنی محبت تھی، بیٹی کا رشتہ نہ دے کر انہیں بتا دیا کہ ابو جہل کے خاندان کو رشتہ دے سکتا ہوں، آپ کو نہیں دے سکتا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کفالت کی ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا مومن تھے، سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور 2 پکے کافر تھے، ایک ابو لہب اور ایک ابو طالب. 3 کا حال معلوم نہیں، اور 2 جو تایا تھے ان کو زمانہ اسلام ملا نہیں. زمانہ اسلام ملتا تو پھر پتہ چلتا کوئی ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے. 3 کا حال معلوم نہیں، 2 کا حال معلوم ہے، حضرت عباس اور حضرت حمزہ. اللہ کی کروڑ ہار رحمتیں ان پر نازل ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف یہ کہ ایمان لائے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے بارے میں فرمایا، اسد اللہ و اسد رسولی، یہ شیر خدا ہے، اللہ کا شعر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے. اور دوسری بات فرمایا سید الشہداء ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں شہید ہوئے تھے؟ غزوہ احد کے اندر.
اور اس حد تک شہید ہوا تھا کہ مشرکین نے ان کے جسم کے ٹکڑے کیے. اس کی بنا پر رسول اللہ نے سید شہداء فرمایا. لیکن اتنے دلیر اور بہادر تھے کہ زندگی کے مختلف ادوار میں مختلف مواقع پر انہوں نے وہ کارنامے سر انجام دیے جس کی بنا پر حضور نے فرمایا یہ اسد اللہ خدا کا شہر ہے، یہ شہر خدا ہے. شہر خدا بھی یہی ہیں اور سید شہداء بھی یہی ہیں. یار لوگوں نے شہر خدا کسی اور کو بنا دیا اور سید شہداء کسی اور کو بنا دیا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ اختیار کرنے کی، اس کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سمیت چچا تایا سارے کے سارے 10 بھائی تھے. اجمالاً میں ان کا تذکرہ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں. کتنی؟ 6 پھوپھیاں تھیں. آپ نے ہو سکتا ہے کہ کسی مطالعے کے اندر پڑھا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں میں سے صرف ایک ایمان لائیں، حضرت صفیہ. باقی کسی کے ایمان کا تذکرہ بد نصیب اور بدبخت نہیں کرتے. میں یہی کہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 پھوپھیوں میں سے 2 ایمان نہیں لائیں. ایک کا نام ام الحکیم البیضا تھا، دوسرے کا نام برہ تھا. 4 پھوپھیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لائیں. ایک کا نام امیمہ تھا. یہ امیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس بھی تھی. زینب بنت جاش کی یہ والدہ ہیں. تو سیدہ امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایمان لائیں. سیدہ عروہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایمان لائیں. سیدہ عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائیں. اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائیں. 4 پھوپھیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لائی ہیں اور 2 ایمان نہیں لائی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تایا 10 افراد جناب عبداللہ سمیت میں نے ان کا تذکرہ اجمالاً کیا ہے. تحریر بھی انشاءاللہ کسی وقت اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی تو آپ کو پڑھنے میں مل جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں جن میں سے 2 ایمان نہیں لائیں کسی وجہ سے اور 4 ایمان لائی ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں پورے شعور سے، جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، آپ مجھے نظر آ رہے ہیں، اس طرح میں نے کھلی آنکھوں سے کتابوں کے اندر ان کا تذکرہ پڑھا ہے. جس طرح آپ کو دیکھنے مجھے مغالطہ نہیں ہو رہا، اس طرح ان کا تذکرہ پڑھنے مغالطہ نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیوں میں سے 4 ایمان لائی ہیں اور 2 کسی وجہ سے ایمان نہیں لائی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک مختصر سا تذکرہ چچاؤں کا اور پھوپھیوں کا میں نے آپ کے سامنے کر دیا. کسی دوسرے موقع پر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں ذکر کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف جو چچا تھے ان کی اولادوں میں سے کون کون سے لوگ ایمان لائے. کتنی بیٹیاں ایمان لائیں. مختصر سا میں ذکر کر دیتا ہوں ان کا. جو بڑے تایا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب حارث، ان کے ایک بیٹے کا نام تھا اسلم، ایمان لائے. نوفل ایمان لائے. سعید ایمان لائے. عبداللہ ہاتھ ایمان لائے. ربیہ ایمان لائے. اور ابو سفیان مغیرہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زاد بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی. اور جناب زبیر جو تھے ان کے ایک بیٹے، ان کا نام عبداللہ ہے، وہ بھی ایمان لائے. ابو طالب کے 3 بیٹے جناب عقیل، جعفر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لائے. چوتھے بیٹے جن کا نام طالب تھا وہ میں نے بتا دیا کہ وہ مشرک تھے، کفر پر رہے، کفر پر مرے، انہی کے نام پر ان کا نام ابو طالب ہے. ابو لہب کے 2 بیٹوں کو اللہ نے ہدایت سے نوازا. ایک تو درندے نے پھاڑ کھایا اور ایک بیٹا جو عتبہ کہلاتا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدتمیزی نہیں کی تھی،
تو بالآخر اللہ پاک نے اس کو ہدایت سے نواز دیا اور ایمان لائے، عتبہ، اور ایک کا نام تھا معتب، اس نے کوئی گستاخی بدتمیزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نہیں کی تھی، ان کو بھی اللہ نے ہدایت سے نوازا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے ایمان لائے، عمارہ، یالا اور عمرو، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 10 یا 11 بیٹے ایمان لائے۔ فضل بن عباس، عبداللہ بن عباس، عبید اللہ بن عباس، معبد بن عباس، قسم بن عباس، عبد الرحمن بن عباس، عون بن عباس، تمام بن عباس، کثیر بن عباس، حارث بن عباس، مصر بن عباس۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو اس لیے چن لیا تھا، 10 بیٹے یا 11 بیٹے ایمان لائے، 5 بیٹیاں ایمان لائیں، ام الفضل بنت عباس، ام حبیب بنت عباس، صفیہ بنت عباس، ام کلثوم بنت عباس، آمنہ بنت عباس۔ اور آپ ایک چیز میں حیران رہیں گے، ابو لہب جیسا بد نصیب آدمی خود تو ایمان سے محروم رہا، اس کا بدتمیز بیٹا بھی ایمان سے محروم رہا بلکہ ہلاک کر دیا گیا، 2 کو اللہ نے ہدایت دی، اس کی 4 بیٹیوں کو اللہ نے ہدایت دے دی، 4 بیٹیاں۔ ایک بیٹی کا نام تھا درہ بنت ابی لہب، سبیعہ بنت ابی لہب، خالدہ بنت ابی لہب، عزہ بنت ابی لہب۔ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 بیٹیاں، امامہ بنت حمزہ، ام الفضل بنت حمزہ، عمارہ بنت حمزہ، فاطمہ بنت حمزہ اور سلمہ بنت حمزہ۔ اللہ پاک نے ان کو ہدایت سے نوازا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے لڑکے کم ایمان لائے ہیں، لڑکیاں زیادہ ایمان لائیں، یعنی چچاؤں کی اولادوں میں سے۔ اور ایک بات ذہن نشین فرما لیں، پہلے بھی شاید میں آپ حضرات سے گزارش کرتا رہا ہوں اور آج پھر کرتا ہوں، اپنے بچوں کے نام، بچوں اور بچیوں کے نام سوچ سمجھ کر رکھا کریں۔ کوشش یہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے نام وہ اپنے بچوں کے نام رکھیں، انشاءاللہ آپ کے بچوں کی زندگیوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اور ایک چیز تو میں پہلے بیان کر ہی چکا ہوں، کئی دفعہ ذکر کر گیا ہوں کہ ہمارے بہت سارے مسلمان محمد نام رکھنے سے جھجکتے ہیں، ادھر ادھر کا نام حیران رہتا ہے، نہ زمین میں ہوتا ہے نہ آسمان میں، وہ نام رکھ دیتے ہیں، لیکن محمد نام نہیں رکھیں گے۔ سن لیں، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس شخص کو اللہ نے 3 بیٹے دیے اور کسی ایک کا نام محمد نہیں رکھا، وہ برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ مشرکانہ نام تو بہت سارے لوگ رکھ دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، سیدنا عثمان، جو دیگر 10 مبشرہ صحابہ اکرام، ان کا نام نہیں رکھیں گے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر ہوں گے، اور پھر لکھیں گے رحمت علی نام ہے اس کا، رحمت اللہ نہیں، رحمت علی، برکت علی، راحت علی، فلاں علی۔ یاد رکھیں یہ مشرکانہ نام ہے۔ محمد نام رکھیں، محمد، اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ ہماری ایک عزیزہ، اس نے میرے کہنے پر اپنے پوتے کا نام محمد رکھا، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس گئے، علاج کے کہنے لگے بچے کا نام لکھوائیں، کہنے لگا محمد، کہنے لگا او ہو، ڈاکٹر کہہ رہا یہ پڑھا لکھا ہے، کہتا او ہو اتنا بڑا جرم، انہوں نے کیا جرم کر دیا میں نے؟ کہنے لگا یہ تو گستاخی کر دیا آپ نے، کہنے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی رکھنا گستاخی؟ کہتے نہیں وہ تو بہت اونچے تھے، یہ تو بہت اونچے ہیں ہم یا خدایا۔ اس خاتون نے پھر اس کو کہہ دیا بات یہ کہ میں آپ سے علاج کرانے آئی ہوں، مسئلہ سکھانے نہیں آیا، اگر کوئی علاج کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں تو بتپارہ کریں۔
اس قدر جہالت ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے دوستو. یہ پڑھا لکھا معاشرہ ہے کہ ڈاکٹر قسم کا آدمی کہتا ہے کہ محمد نام رکھنا گستاخی ہے. شیطان زندہ ہے، وہ کبھی بھی آپ کو صحیح کام نہیں کرنے دے گا، آپ کو وسوسے ڈالے گا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. میرا یہ بیٹا جو میں نے ذکر کر دیتا ہوں، یہ خطبہ بھی پڑھتا ہے، نماز پڑھاتا ہے. اس کا نام محمد ہے. اس کی ولادت سے پہلے میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے تجویز کر لیا ہے محمد. بس میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. الحمدللہ العظیم، الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور خرابیاں ہوں گی اس میں، 2 خرابیاں نہیں اس میں، قسم اٹھا کر کہا جا سکتا ہے. نہ یہ بددیانت ہے، 1 پیسے کی بھی اگر اس کو آپ 100 روپے دیں گے نا، 2 روپے بچے واپس لا کر دے دے گا. نہ یہ بددیانت ہے، نہ یہ بد کردار ہے. خاندان کی عورتیں بھی اگر آگ بیٹھتی ہیں جو محرم ہوتی ہیں، یہ بھی ہم سے دور ہٹ کر بیٹھ جاتا ہے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، میری خوبیاں کوئی میرے اندر نہیں ہے، اللہ نے اس نام کی برکت سے اس کے اندر یہ خوبیاں رکھی ہیں. آپ اپنے بچوں کا نام محمد رکھیں، انشاءاللہ اس کے برکات دیکھتے چلے جائیں گے. لیکن دلوں کے اندر کدورت محسوس نہ کریں. بہت سارے لوگ محمد نام لکھیں گے ساتھ آگے پیچھے. مثال کے طور کسی نام محمد احمد رکھ دیا، محمد علی رکھ دیا، تو علی علی کہہ کر پکاریں گے، محمد کہہ کر نہیں پکاریں گے. محمد ذات بھی کامل، نام بھی کامل. یاد رکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی کامل اور آپ کا نام بھی کامل. اس کے اندر کسی سابقہ لاحقے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر عشرہ مبشرہ 10 وہ صحابہ جن کو رسول اللہ نے نام بنام جنتی خوشخبری دی، تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے. علماء سے پوچھیں. میں گنہگار اس مسجد کا جب تک زندہ ہوں تو آپ کی رہنمائی انشاءاللہ جو کروں گا. لیکن ایکٹروں کے نام، ایکٹریسوں کے نام، کھلاڑیوں کے نام، اس میں خیر نہیں میرے دوستو. پھر اکثر لوگ کہتے ہیں میری بیوی نہیں مانتی، میری بہن نہیں مانتی، فلاں نہیں مانتی. فلاں فلاں کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات. بس جس عالم کے علم پر اعتماد کرتے اس کے دیانت پر اعتماد کو اسے جا کر پوچھیں، وہ جو کچھ بتایا اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اس کے اندر خیر و برکت ہوگی. یہ فلاں فلاں سے نہ پوچھیں. جس کو دین کی سوجھ بوجھ نہیں ہے وہ کیا بتا سکتا ہے آپ کو؟ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.